أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم. وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم. هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم. شروع اللہ کے نام سے جو رحمان الرحیم ہے. حامیم. اس کتاب کا نزول بڑے غالب آنے والے حکمت والے اللہ کی طرف سے ہے. آسمانوں اور زمین میں ایمان والوں کے لیے نشانیاں ہیں اور تمہاری خلقت میں اور ان جانوروں میں جنہیں اللہ نے پھیلا رکھا ہے یقین رکھنے والی قوم کے لیے نشانیاں ہیں. اور رات اور دن کی آمد و رفت میں نیز اس رزق میں جسے اللہ آسمان سے نازل فرماتا ہے پھر زمین کو اس سے زندہ کر دیتا ہے اس کے مردہ ہونے کے بعد اور ہواؤں کے بدلنے میں عقل رکھنے والی قوم کے لیے نشانیاں ہیں. یہ اللہ کی آیات ہیں جنہیں ہم آپ کو برحق سنا رہے ہیں. پھر یہ اللہ اور اس کی آیات کے بعد کس بات پر ایمان لائیں گے؟ تباہی ہے ہر جھوٹے گنہگار کے لیے. وہ اللہ کی آیات کو جو اس کے سامنے پڑھی جاتی ہیں سن تو لیتا ہے پھر تکبر کے ساتھ ضد کرتا ہے گویا اس نے انہیں سنا ہی نہیں. سو اسے دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے. اور جب اسے ہماری آیات میں سے کچھ کا پتہ چلتا ہے تو ان کی ہنسی اڑاتا ہے. ایسے لوگوں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے. ان کے پیچھے جہنم ہے اور جو کچھ ان کا کیا دھرا ہے وہ انہیں کچھ بھی فائدہ نہ دے گا اور نہ وہ جنہیں اللہ کے سوا انہوں نے کارساز بنایا تھا اور ان کے لیے تو بڑا عذاب ہے. یہ قرآن ہدایت ہے اور جو لوگ اپنے پروردگار کی آیات کا انکار کرتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب کی سخت سزا ہوگی.
الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون اللہ وہی ہے جس نے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کیا تاکہ اسی حکم سے اس میں کشتیاں چلیں اور تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو اور شاید تم شکر کرو اور جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے سب کو اس نے اپنی طرف سے تمہارے لیے مسخر کیا غور کرنے والوں کے لیے یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ایمان والوں سے کہہ دیجئے جو لوگ ایام اللہ پر عقیدہ نہیں رکھتے ان سے درگزر کریں تاکہ اللہ خود اس قوم کو اس کے کیے کا بدلہ دے جو نیکی کرتا ہے وہ اپنے لیے کرتا ہے اور جو برائی کا ارتکاب کرتا ہے اس کا وبال اسی پر ہے پھر تم اپنے پروردگار کی طرف لوٹائے جاؤ گے اور ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب حکمت اور نبوت دی اور ہم نے انہیں پاکیزہ چیزیں عطا کی اور ہم نے انہیں اہل عالم پر فضیلت دی اور ہم نے انہیں امر دین کے بارے میں واضح دلائل دیے تو انہوں نے اپنے پاس علم آ جانے کے بعد آپس کی ضد میں آ کر اختلاف کیا آپ کا پروردگار قیامت کے دن ان کے درمیان ان باتوں کا فیصلہ فرمائے گا جن میں یہ لوگ اختلاف کرتے تھے پھر ہم نے آپ کو امر دین کے ایک آئین پر قائم کیا لہٰذا آپ اسی پر چلتے رہیں اور نادانوں کی خواہشات کے پیچھے نہ چلیں بلا شبہ یہ لوگ اللہ کے مقابلے میں آپ کے کچھ بھی کام نہیں آئیں گے اور ظالم تو یقیناً ایک دوسرے کے حامی ہوتے ہیں اور اللہ پرہیزگاروں کا حامی ہے یہ قرآن لوگوں کے لیے بصیرت افروز اور یقین رکھنے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے برائی کا ارتکاب کرنے والے کیا یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم انہیں اور ایمان لانے والوں اور نیک اعمال بجا لانے والوں کو ایک جیسا بنائیں گے کہ ان کا جینا اور مرنا یکساں ہو جائے برا فیصلہ ہے جو یہ لوگ کر رہے ہیں وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً
فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون اور اللہ نے آسمانوں اور زمین کو برحق خلق کیا ہے تاکہ ہر شخص کو اس کے کیے کا بدلہ دیا جائے اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا رکھا ہے اور اللہ نے اپنے علم کی بنیاد پر اسے گمراہ کر دیا ہے اور اس کے کان اور دل پر مہر لگا دی ہے اور اس کی آنکھ پر پردہ ڈال دیا ہے، پس اللہ کے بعد اب اسے کون ہدایت دے گا؟ کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ اور وہ کہتے ہیں زندگی تو بس یہی دنیاوی زندگی ہے جس میں ہم مرتے ہیں اور جیتے ہیں اور ہمیں صرف زمانہ ہی مارتا ہے اور انہیں اس کا کچھ علم نہیں، وہ صرف ظن سے کام لیتے ہیں۔ اور جب ان کے سامنے ہماری آیات پوری وضاحت کے ساتھ پڑھی جاتی ہیں تو ان کی حجت صرف یہی ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو ہمارے باپ دادا کو زندہ کر کے لے آؤ۔ کہہ دیجئے اللہ ہی تمہیں زندہ کرتا ہے پھر تمہیں مار ڈالتا ہے، پھر تمہیں قیامت کے دن جس میں کوئی شبہ نہیں جمع کرے گا، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين ذلك بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم۔ اور آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ کے لیے ہے، اور جس دن قیامت برپا ہوگی اس روز اہل باطل خسارے میں پڑ جائیں گے، اور آپ ہر امت کو گھٹنوں کے بل گرا ہوا دیکھیں گے، اور ہر ایک امت اپنے نامہ اعمال کی طرف بلائی جائے گی۔ آج تمہیں ان اعمال کا بدلہ دیا جائے گا
جو تم کرتے رہے ہو۔ ہماری یہ کتاب تمہارے بارے میں سچ سچ بیان کر دے گی جو تم کرتے تھے، ہم اسے لکھواتے رہتے تھے۔ پھر جو لوگ ایمان لائے اور اعمال صالح بجا لائے انہیں ان کا رب اپنی رحمت میں داخل کرے گا، یہی تو نمایاں کامیابی ہے۔ اور جنہوں نے کفر کیا ان سے کہا جائے گا کیا میری آیات تمہیں سنائی نہیں جاتی تھیں؟ پھر تم نے تکبر کیا اور تم مجرم قوم تھے۔ اور جب تم سے کہا جاتا تھا کہ یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے اور قیامت میں کوئی شک نہیں ہے، تو تم کہتے تھے ہم نہیں جانتے قیامت کیا ہے، ہمیں گمان سا ہوتا ہے اور ہم یقین کرنے والے نہیں ہیں۔ اور ان پر اپنے اعمال کی برائیاں ظاہر ہو گئی، اور جس چیز کی وہ ہنسی اڑاتے تھے اس نے انہیں گھیر لیا۔ اور کہا جائے گا آج ہم تمہیں اسی طرح بھلا دیتے ہیں جس طرح تم نے اپنے اس دن کے آنے کو بھلا دیا تھا، اور تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے اور کوئی تمہارا مددگار نہیں ہے۔ یہ سزا اس لیے ہے کہ تم نے اللہ کی آیات کو مذاق بنایا تھا اور دنیاوی زندگی نے تمہیں دھوکے میں ڈال رکھا تھا۔ بس آج کے دن نہ تو یہ اس جہنم سے نکالے جائیں گے اور نہ ان کی معذرت قبول کی جائے گی۔ پس ثنائے کامل اس اللہ کے لیے ہے جو آسمانوں کا رب اور زمین کا رب ہے، عالمین کا رب ہے۔ اور آسمان اور زمین میں بڑائی اسی کے لیے ہے، اور وہی بڑا غالب آنے والا حکمت والا ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا وحبيب إله العالمين وشفيع المذنبين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. عزیزان گرامی، قرآن مجید نور ہے اور اس کو صرف دیکھنے کا بھی اپنا ایک ثواب ہے۔ یہ عجیب بات ہے کہ مثلا آپ دوسری کتابوں کو دیکھتے ہیں تو علم حاصل ہوتا ہے، اس کے لیے اپنے قانون کی کوئی کتاب دیکھیے، اسے پڑھیں گے تو علم حاصل ہوگا، صرف دیکھنے سے کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا۔ لیکن قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ اس کو صرف دیکھا بھی جائے نا، صرف پڑھا نہ جائے، صرف احترام سے اس کو دیکھ لیا جائے تو یہی آپ کے لیے ثواب کے لیے یہی آپ کا آغاز ہو جائے گا۔ ہم تو یہ تو نہیں کہ کافی ہے، لیکن آغاز یہیں سے ہو جائے گا، دیکھ بھی لیا تو اچھا۔ قانون کی کتاب کو سمجھ میں نہیں آیا، آپ ایسے ہی پڑھتے رہیں گے تو فرض کر لیں انگلش میں لکھی ہوئی اور انگلش نہیں آتی، صرف پڑھنا آتا ہے، معنی نہیں آتے، تو پڑھ تو لیں گے لیکن کچھ فائدہ نہیں ہوگا اس کا۔ لیکن قرآن کو اگر آپ نہیں بھی سمجھ پا رہے، صرف پڑھ بھی لیں گے تو اس کا بھی فائدہ ہے، اس کا بھی ثواب ہے۔ لیکن نازل یہ کس لیے ہوئی ہے؟ اصل بات یہ نازل ہوئی ہے کہ اس کو سمجھیں اور پھر اس کے اوپر عمل کریں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس راستے کو اتنا آسان بنا دیا ہے کہ اگر تم فی الحال تمہارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ تم اس کو سمجھ سکو تو اگر دیکھ بھی لو گے تو بھی ثواب ہے اور خالی پڑھ لو گے تو بھی ثواب ہے۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ اس کو کہاں پہ لے کے جاؤ؟ سمجھنے پر اور پھر عمل کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ مسجد خود اللہ کا گھر ہے، اللہ کی کتاب اللہ کا گھر، لہٰذا اللہ کے گھر میں بیٹھنے کا ایک الگ ثواب اپنی جگہ پر ہے۔ یعنی قرآن نہ پڑھ رہا ہو، صرف اللہ کے گھر میں بیٹھے تو ایک ثواب ہے۔ یہی پروگرام اگر کسی کے گھر پہ ہوگا تو قرآن کا ثواب اپنی جگہ پر ہے، لیکن جو مسجد میں بیٹھنے کا جو ایک ثواب ہے وہ حاصل نہیں ہوگا۔ تو یہ اس پروگرام کی خوبیوں میں سے ایک خوبی ہے کہ گھر اللہ کا گھر، کتاب اللہ کی کتاب، لہٰذا اب اس کے جو یعنی نورانیت ہے، اس کا جو نور ہے وہ کس طرح سے قلب پر انداز ہوگا۔ یہ جو سورہ جاسیہ، یہ جو ہے وہ 45 نمبر کا سورہ ہے، قرآن مکی سورہ ہے۔
37 آیت آپ نے پڑھ لی ہے۔ اچھا مکی سورہ ہونے کے اعتبار سے آپ ذرا سوچیں، مکی سورہ کا مطلب کیا ہے؟ مکی سورہ کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسا ماحول ہے کہ جس میں چاروں طرف کافر ہی کافر ہیں۔ اس لیے کہ رسول پاک جب مدینہ تشریف لے آئے تھے تو مدینہ میں پہلے سے لوگ کافی مسلمان پہلے سے ہو چکے تھے۔ رسول کے آنے کے بعد تو دھڑ کافی لوگ مسلمان ہو گئے، یہودی بھی تھے، منافق بھی تھے، لیکن مسلمان کی تعداد ٹھیک ٹھاک ہو گئی۔ جبکہ مکہ میں جب تک آپ کے حالات ایسے پریشان کر دیا تھا آپ کو مسلمانوں کو کہ رسول پاک نے اپنے ماننے والوں سے کہا کہ تم لوگ حبشہ چلے جاؤ، حبشہ بھیج دیا۔ جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے بھائی ان کو جو ہے وہ سربراہ بنا کے کہ چند لوگ تم لوگ وہاں چلے جاؤ، حبشہ چلے جاؤ۔ اور پھر بھی جو ہے وہ اتنے پریشان ہوئے، اتنا پریشان کیا گیا مسلمانوں کے کہ آخر رسول پاک نے کہا کہ اللہ کی طرف سے حکم آئی کہ اب یہاں سے ہجرت کر جاؤ۔ اب مکہ کا یہ ماحول آپ ذہن میں رکھیں اور اس ماحول کے ساتھ آپ سوچیں کہ یہ آیت بھی قرآن نازل ہو رہا ہے، قرآن میں اس کے الفاظ آپ دیکھیں، بار بار جو ہے وہ قیامت میں کافروں کے ساتھ جو حشر ہونے والا ہے، کافروں کو بتایا جا رہا ہے کہ کافروں کا یہ حشر ہوگا۔ اب مکہ کا ماحول اور وہاں پر یہ کہا جا رہا ہے، اچھا ان کا کیا رویہ ہے؟ ان کا کیا رویہ ہے؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم کس بات کی دھمکی دے رہے ہو ہمیں؟ تمہارا حال تو یہاں پہ یہ ہے کہ دو چار آدمی، کتنے لوگ ہو تم لوگ؟ تمہارے وہ تو چچا ہیں جن کی وجہ سے ہم تم کو کچھ کہہ نہیں رہے، ورنہ تو تمہاری حیثیت ہے کیا؟ تو چند افراد ہو تم باتیں اتنی بڑی بڑی کر رہے ہو۔ یہ سوچ چونکہ ان کے ذہن میں تھی کہ ہم تو بہت بڑی تعداد میں، ہم تو یہ ہیں، ہم تو وہ، یہ لوگ تو کچھ بھی نہیں ہے، صرف ان کو ایک چچا کا سہارا ہے جس کی وجہ سے ہم کچھ کہہ نہیں پا رہے، ورنہ تو یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اب ان کے سامنے جب یہ آیتیں رکھی جائیں گی کہ دیکھنا قیامت کے ساتھ، قیامت میں تمہارے ساتھ کیا ہوتا ہے، یہ آپ نے ترجمہ پڑھ لیا، ان کا کیا رویہ ہوگا؟ ظاہر مذاق اڑائیں گے وہ، تم کیا بات کر رہے ہو، تم اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہے ہو کہ ہمیں یہ ہو جائے گا، ہو جائے گا قیامت میں، کیسی باتیں کر رہے ہو؟ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ یہ جس نے 13 سال محنت کی، لیکن 13 سال کی محنت میں بہت کم لوگ مسلمان ہوئے، 13 سال کی محنت میں، وہ تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اس کا یعنی اس رسول کا، جو اپنے آپ کو رسول کہتا ہے، کیونکہ وہ لوگ تو رسول نہیں مانتے تھے، جو اپنے آپ کو اللہ کا رسول کہتا ہے، اس کا ایک دفعہ ایسا بول بالا ہو جائے گا کہ اسی مکہ کے اندر اس کی حکومت قائم ہوگی، اور جو لوگ اس کی مخالفت کرتے تھے ایک دن ان سب کو اس کے آگے سر جھکانا، سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ لہٰذا آپ آیت کے اندر دیکھیں کہ بار بار ہر بات میں یہ لکھا ہے کہ وہ لوگ تمہارا مذاق اڑاتے تھے، گھبراؤ نہیں، اڑائیں گے مذاق، گھبراؤ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمام انبیاء کے ساتھ یہ ہوا، تمام انبیاء جب بھی آتے تھے تو ان کی تعداد کم ہوتی تھی، کم تعداد کی وجہ سے جو زیادہ تعداد والے ہوتے کوئی حیثیت نہیں دیتے تھے، عزت نہیں کرتے تھے، یہ تم جن میں کون سی باتیں کر رہے ہو، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، کیا باتیں کر رہے ہو؟ تو سب کا مذاق اڑتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے رسول فکر نہیں کرو، یہ مذاق اڑائیں گے، تمام رسولوں کا مذاق اڑایا گیا ہے، لیکن تم اپنے کام پر ڈٹے رہو۔ یہ پیغام ہے ہر اس انسان کے لیے کہ جو کسی ایسے معاشرے میں کہ جہاں پر وہ ایک نیا کام شروع کرتا ہے، اس معاشرے میں اس نئے کام کے اپریشیٹ کرنے والے کم ہوتے ہیں، شرکت کرنے والے کم ہوتے ہیں۔ اب یہاں پر ممکن ہے کہ کچھ لوگ اس کا مذاق بھی اڑائیں، ممکن ہو کہ اس کے اندر تھوڑا سا حوصلہ بھی پست ہو جائے کہ یار اتنی سالوں کی محنت کے بعد بھی جو کہ نتیجہ نہیں نکلنا۔ رسول پاک نے 13 سال محنت کی، اور ان کے ٹوٹل جو مسلمان والے افراد تھے 200-300 سے زیادہ نہیں تھے مکہ میں۔ 13 سال کی محنت کے بعد 200-300 آدمی اگر مسلمان ہو تو انسان حیران نہیں ہو جائے گا، کیا کروں میں، کر کر کے تھک گیا، بول بول کے تھک گیا، سمجھا سمجھا کے تھک گیا، کچھ ہو ہی نہیں رہا۔ اچھا حضرت نوح کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے۔ حضرت لوط کے ساتھ تو قرآن کی آیت ہے کہ سوائے ان کے اپنے گھر کے اور کوئی مسلمان نہیں ہوا، اس میں سے بھی ان کی بیوی جو تھی وہ ان لوگوں کے ساتھ تھی۔ تو جب انسان یہ سوچتا ہے کہ ان سب کے ساتھ یہ ہوا ہے، تو پھر اس کے اندر کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آتا ہے کہ مایوس نہ ہو، مایوسی
انسان اگر اپنے کام کو صحیح سمجھ رہا ہے، اس پہ ڈٹ جائے، تو چاہے سال گزر جائے، چاہے 5 سال، چاہے 13 سال گزر جائے، ایک وقت آتا ہے کہ جب لوگ اس حق کو پہچانتے ہیں، اس چیز کو سمجھتے ہیں، اور دوسرے بھی پھر اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ وقت لگتا ہے ضرور۔ قرآن میں یہ بار بار اس سورہ کے اندر تو بار بار اس چیز کا تذکرہ ہے کہ وہ تمہارا مذاق اڑاتے ہیں۔ آج جو آپ کی طرف خدمت میں ایک بات عرض کرنی ہے وہ کیا ہے؟ صلوات پڑھے محمد وعلی محمد۔ اصل میں وہ کیا کر رہے ہوتے تھے مخالفین کفار؟ ان کے سامنے جو قرآن تھا وہ ان کے مطلب کی باتیں نہیں کر رہا تھا، وہ ایسی باتیں کر رہا تھا جس کو وہ پسند نہیں کرتے تھے۔ جہاں پہ اللہ کو 1-2 ماننے کا مسئلہ نہیں تھا، اس لیے کہ ویسے ہی 300-400 خداؤں کو ویسے ہی مان کے بیٹھے ہوئے تھے، تو یہ خدا اور مان لیتے، ان کے لیے کوئی زیادہ فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ وہ کرتے کیا تھے؟ در حقیقت تو یہ ہے کہ وہ بتوں کو مانتے بھی نہیں تھے۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا جو انسان بت بنوا رہا ہوتا ہے نا، ذرا اس کی ناک ایسی کر دینا، اس کا ذرا خوبصورت بناؤ یار، اس کی آنکھیں ایسی کر دو، تو وہ خود بتائے کہ جو دوسروں کے خدا ہے اس کی ناک، کان، آنکھیں ہم خود جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں؟ بنا رہے ہیں۔ تو ان کو خود کو پتا ہوتا ہے کہ یہ کوئی خدا نہیں ہے، خود لوگوں کو آخر لوگوں کو کسی کام پہ لگانا ہے نا، اور اس کے ذریعے سے ان کا استحصال کرنا۔ اصل میں یہ سامراجی سوچ ہوتی ہے، استحصالی سوچ ہوتی ہے۔ یہ لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ کسی چیز کو لوگوں میں اس میں لگا دیتے ہیں اور اس کے بعد ان کا استحصال شروع کرتے ہیں۔ اچھا یہ تو ہو گیا۔ اب ان کا خدا یہ تو نہیں ہے بت وغیرہ، ان کا خدا کیا ہے؟ کون ہے ان کا خدا؟ قرآن فرما رہا ہے آیت نمبر 23 کے اندر، افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا رکھا ہے؟ خواہش نفس کو، سوال، بت کو معبود بنانا سمجھ میں آتا ہے، بت کو معبود بنانا سمجھ میں آتا ہے، بت رکھ دیا، اس کو سجدہ کر لیا، یہ کیا ہو جائے گا؟ بت کو معبود بنانا۔ یہ جو آپ کے بدھسٹ ہیں، بدھ لوگ، بدھ بھکشو، ان کی بعض ایسی ویڈیوز آئی ہوئی ہیں کہ جس میں وہ دکھاتے ہیں کہ مثالی بات ہے کہ وہ سامنے جو ہے وہ ان کا وہ مجسمہ بنایا ہوا ہے، اور اس کو وہ لوگ کیا کرتے ہیں، یعنی رکوع کر رہے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں اور پھر اس کے سامنے لیٹ جاتے ہیں۔ جب سجدہ کر رہے ہو وہ سجدہ نہیں کرتے بلکہ کیا کر رہے ہوتے ہیں، اس کے سامنے لیٹ جاتے ہیں، پھر کھڑے ہوتے ہیں، پھر لیٹتے ہیں۔ اس وجہ سے ہم رکوع و سجدہ کر رہے ہیں، وہ لوگ اس طرح سے عبادت کر رہے ہیں۔ اس سے ایک بات اور سمجھ میں آتی ہے تھوڑی تھوڑی کہ عبادت کا طریقہ جو ہے نا، جو لوگ اللہ کو اس طرح سے نہیں مانتے پھر بھی عبادت کا طریقہ سب کا ایک جیسا ہے۔ لگتا ہے کہ کافر بھی، کفار بھی ابتدا میں کہیں نہ کہیں پر ان کی بھی ابتدا کیا تھی؟ یہی عبادت کا طریقہ تھا جو اللہ کا بتایا ہوا۔ اب وہ بگڑ گئے، غلط راستے پہ چلے گئے، انہوں نے سجدے کو ہماری طرح کرنے کے بجائے لیٹنا شروع کر دیا۔ لیکن دیکھیں سسٹم تقریباً وہی کھڑے ہونا، وہی سجدے میں جانا یا لیٹ جانا۔ تو ایک تو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ شاید کچھ معاملات ایسے ہیں کہ شروع سے لوگ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پہ چل رہے ہیں۔ اب یہ ہے کہ انہوں نے اپنے طور پہ جو ہے وہ نئے معبود بنا لیے، نئے طریقے ایجاد کر لیے، لیکن لگتا ہے کہ بیس سب کی ایک ہوگی کہیں نہ کہیں جا کے، بہت پہلے کے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ ہم سب انسانوں کی پیدائشی بیس تو کون ہے؟ حضرت آدم۔ حضرت آدم کون تھے؟ اللہ کے بندے، اللہ کے نبی، لہٰذا انہوں نے تو اپنے بچوں کی تربیت کی ہوئی ہے نا۔ اب ان میں سے کچھ بچے غلط ہو گئے، کچھ صحیح ہو گئے، وہ ان کا اپنا مسئلہ ہے۔ چلیں اب ہم کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ اب ہم یہ تو دیکھتے ہیں کہ بتوں کی پرست بھی سمجھ میں آتی ہے، گائے کی پرست بھی سمجھ میں آتی ہے، گائے کھڑی کر دی، اس کو سجدہ کر دیا۔ درخت کی پرستی سمجھ میں آتی ہے، آگ کی پرستی سمجھ میں آتی ہے۔ یہ جو کہہ رہا ہے کہ اپنی خواہش نفس کو معبود بنا رکھا ہے، سوال پیدا ہوگا نا
کہ کس نے اپنی خواہش نفس کو معبود بنا کے اس کا بت بنا کے اس کو سجدہ کیا؟ ہمیں کیا سمجھ نہیں آیا؟ کسی نے آپ کو نظر آیا؟ خواہش نفس کو بت کون بنائے گا؟ خواہش نفس تو اندر کی ہے نا، اندر کی خواہشات نفسانی. پھر یہ کیا ہے؟ یہ عبادت کون سی عبادت ہے؟ خواہشات نفس کی عبادت سے مراد ہے. خواہشات نفس کی عبادت سے مراد عبادت کا دوسرا جو معنی ہے، عبادت کا ایک مطلب ہوتا ہے اطاعت کرنا. عبادت کے جو ترجمے ہیں ڈکشنری میں ان میں سے ایک کیا ہے؟ اطاعت. خواہشات نفسانی کی عبادت سے کیا مراد ہے؟ خواہشات نفسانی کی اطاعت کرنا. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تمہارے سامنے دو راستے آئیں، ایک کی طرف تمہیں خدا بلا رہا ہو، دوسرے کی طرف تمہیں خواہشات نفس بلا رہی ہے، اگر تم نے اس وقت خواہشات نفس کی بات مان لی تو یہ کیا ہو جائے گی؟ یہ چیز ہو جائے گی. کیا تم نے دیکھا ان لوگوں کو کہ جو خواہشات نفس کی عبادت کرتے ہیں؟ عبادت سے کیا مراد اس کا یہ کہ اطاعت کرتے ہیں. اور اگر اللہ بلا رہا ہے اس طرف چلے گئے. ٹھیک. اچھا اب آپ کہیں گے کہ فرض کر لیں کہ ہمیں بھوک بھی لگ رہی ہے، ابھی رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، ایک طرف سے اذان ہو رہی ہے، اللہ بلا رہے ہیں نماز پہ آ جاؤ، دوسری طرف سے اماں بلا رہی ہیں، بیگم بلا رہی ہے کہ بھائی کھانا ہے، کیا کہتے ہیں افطار تیار ہے، تیار. اب کیا کروں؟ کیا یہ کھانا کھانا جو ہے وہ اللہ کی اطاعت سے باہر نکل جاؤں گا میں؟ نہیں. مراد کیا ہے کہ اگر وہ چیز اللہ کی اجازت کے ساتھ ہے، نماز بھی اللہ کی اجازت ہے اور افطار بھی اللہ کی ایک عبادت ہے، یہ بھی اپنی جگہ پر، تو اس میں مسئلہ نہیں ہے، اس میں مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر اللہ کی عبادت سے باہر نکل رہے، ایک طرف خدا بلا رہا ہے، ایک طرف ایک ایسی چیز آپ کو بلا رہی ہے جو آپ کو اللہ سے دور لے جا رہی ہے، جس میں اللہ نے جس کام کو منع کیا ہوا ہے. PSL کا میچ آ رہا ہے، ایک طرف جو ہے وہ اذان ہو رہی ہے. ایک دفعہ سنا تھا میں نے، اللہ ہمیں ایسے خواہشوں سے بچائے کہ جلوس نکل رہا ہے، جلوس ہے، اذان علی کا جلوس ہے اور میچ بھی آنے والا ہے. یہ جلوس جلدی سے ختم کرو، پورا کرو. یعنی ہمیں جس جلوس، جس مجلس سے ہمیں اتنا عشق ہے اور ہماری ساری امیدیں اس پر ہیں کہ بھائی ہمیں اپنے عمل کا تو پتہ نہیں ہے، کہ پتہ نہیں ہماری نمازیں صحیح ہیں، ہمارے روزے صحیح ہیں، ہمارے اعمال صحیح ہیں یا نہیں ہے. ہمیں تو امید یہ ہے کہ یہ جو ہم اہل بیت کو اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں، شاید وہاں سے کوئی شفاعت سے مسئلہ ہمارا حل ہو جائے. باقی اعمال کا تو کوئی پتہ ہی نہیں ہے نا. اعمال کی تو اگر ہم نے اپنے اعمال پہ بھروسہ کیا تو گئے کہاں سے؟ کوئی بھی اپنے عمل پہ بھروسہ نہیں کر سکتا. بات مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پہ ہمیں جب تک شفاعت کا آسرا نہ ہو نا تو کچھ نہیں ہونے والا. اللہ کی مغفرت، رحمت اگر نہیں ملے گی، فضل نہیں ملے گا تو کچھ نہیں ہونے والا آپ کو. اب جس چیز سے ہمارا سارا آسرا ہے اس کو جلدی ختم کرو، جلدی جلوس بڑھا دو، بڑھا دو، یہ کر دو، وہ کر دو، تاکہ جو ہے وہ نئی چیز دیکھے جا سکے. یہ بات مسئلہ یہ ہے کہ اب معاملہ اس افطار سے مختلف ہے. اگرچہ اس کے اندر بھی حکم تو یہ ہے کہ اگر کوئی آپ کا افطار پہ انتظار کر رہا ہو، شرعی مسئلہ بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ کا افطار پہ انتظار کر رہا ہو کہ بھائی وہ لوگ گھر کے بڑے ہیں، والد نہیں آئیں گے تو لوگ افطار نہیں کریں گے، بچے بھوکے ہیں، والد کو چاہیے کہ پہلے افطار کریں. ظاہر کی بات ہے کہ میری وجہ سے بچے مزید بھوک برداشت نہ کریں، افطار کا ٹائم پہلے افطار کے بعد نماز کریں. لیکن اگر ایسی کوئی مشکل نہیں ہے تو پھر پہلے نماز، اس کے بعد افطار. ان دونوں میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے. اگر اس کے باوجود انسان پہلے افطار کرنا چاہے تو کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن اگر ایسا مرحلہ پیش آ جائے، کیسا کہ لوگ افطار پہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں، کہ اگر آپ نے افطار نماز پڑھنے گئے تو وہ لوگ افطار پہ نہیں بیٹھیں گے آپ کے انتظار پہ، آپ کے احترام میں، تو پھر آپ کیا کریں؟ پہلے افطار کر لیں، تاکہ بچے ہیں، گھر میں ہیں، انتظار کر رہے ہیں، پہلے ان کا افطار ہو جائے، اس کے بعد نماز بعد میں پڑھ لیں. خوب. اب یہ کیا ہے؟ افرأیت من اتخذ الہہ ہوا.
کیا تم نے ایسے بندے کو دیکھا ہے کہ جس نے اپنا معبود کس کو بنایا ہوا ہے؟ اپنی خواہشات نفسانی کو. یہ وہ اہم نقطہ ہے جس کی طرف آج آپ کی خدمت میں کچھ گفتگو کرنی. صلوات پڑھے محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. گرامی اب اس کے بعد الفاظ ہیں کہ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ. اب ایسا بندہ جو ہے نا اللہ اس کو گمراہ کر دے گا. اچھا گمراہ کر دے گا، قرآن کے الفاظ یہی ہے، اللہ اس کو گمراہی میں ڈال دے گا. تو اللہ گمراہی میں ڈال رہا ہے، اللہ نے زبردستی گمراہی میں ڈالا نہیں، پہلے بتا دیا کہ وہ کیا کر رہا ہے، وہ اپنی خواہشات نفسانی پہ عمل کر رہا ہے. اس کا مطلب کیا ہو، جو اللہ کہہ رہا ہے کہ میں اس کو گمراہی میں ڈال دوں گا، تو اس کا مطلب اس کو زبردستی گمراہی میں ڈالنا نہیں ہے. اس نے اپنا راستہ غلط انتخاب کیا ہے، وہ غلط راستے پہ چل رہا ہے. جب غلط راستے پہ چلے گا تو پھر اگر وہ گمراہی کے گڑھے میں گرتا ہے تو پھر اس کی اپنی غلطی. اچھا اللہ کیوں کہہ رہا ہے کہ میں اس کو، یعنی اللہ اس کو گڑھے میں ڈالتا ہے، اللہ اس کو گمراہی میں ڈالتا ہے؟ اس لیے کہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ایسا ہے کہ جس میں اگر تم اللہ کی دی ہوئی توفیقات کو قبول کرتے رہو گے، تمہیں قرآن کا سننے کا موقع ملا، تم نے جانے نہیں دیا، پکڑ لیا. قرآن سننے کا پڑھنے کا موقع ملا، مجلس سننے کا پڑھنے کا موقع ملا، کوئی آپ نے کوئی موبائل کھولا اتفاق سے، اس کے اندر کوئی چیز کھولی، آپ کو نہیں سمجھ میں، آپ نے کھولا، پتہ چلا کہ کوئی مثال کی بات ہے نوحہ پڑھ رہا ہے، تو آپ کو کوئی اور چیز دیکھنی ہے. آپ نے کہا کہ بھائی پورا نہ صحیح کم سے کم 2 جملے تو سن لو، اللہ نے موقع دیا ہے مولا عباس کے نام کو سننے کا، ان کی کسی فضیلت کے الفاظ جملے سننے کا. تو چلو پورا سننے کا ٹائم نہیں ہے، کم از کم 1 جملہ سن لوں، 2 جملے سن لوں، پھر آگے چلا جاؤں گا. پہلے کام بھی تو کرنا ہے نا. تو اگر جتنا آپ توفیق مل رہی ہے اس کو کیچ کرتے رہیں گے، توفیق ہے نا یہ. حالانکہ آپ کو موڈ میں نہیں تھا، آپ تو کچھ اور تلاش کر رہے تھے، لیکن جو کہ آپ کی سمجھ میں نہیں آیا، آپ نے اس کو بٹن دبایا تو پتہ چلا کہ وہ تو کوئی نوحہ آ رہا ہے. آپ نے کہا یہ توفیق مل گئی ہے تو پورا سننے کا ٹائم نہیں، کم سے کم 1 شعر سن لوں، 2 شعر سن لوں. اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اس توفیق کو جانے نہیں دیا. توفیق آپ کو اللہ نے زبردستی دی ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن آپ نے کیا کیا، یہ جو موقع ملا تھا اس کو پکڑ لیا. کہیں آپ نے کوئی بٹن دبایا، پھر اس میں لکھا ہوا تھا کہ بھائی ہمارے فلاں کا انتقال ہو گیا ہے، آپ سے گزارش ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھیں. سورہ فاتحہ پڑھنے کا تو ٹائم نہیں ہے، چلو میں دودھ بھیج دیتا ہوں. ضائع نہیں ہونے دیا آپ نے اس موقع کو. فاتحہ پڑھنے کا موقع تھا، اس نے اور فاتحہ کی آپ سے گزارش کی، لیکن آپ کے اتنا ٹائم نہیں ہے. لیکن آپ نے ضائع نہیں ہونے دیا. آپ نے کہا کم از کم 1 درود پڑھ کے تو ہدیہ کر دوں، مرحوم ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کی مغفرت کرے، اس کا ثواب اس کو پہنچائے. آپ نے جانے نہیں دیا. جانے نہیں دیا کا مطلب کیا ہے، آپ نے اپنے لیے مزید توفیقات کا راستہ کھولا. ایک توفیق پہ عمل کر رہے ہیں نا، دوسری توفیق خود بخود آپ کو سامنے آئی. اور اگر آپ نے اس کو بھی اچیو کر لیا، تیسری اس کو بھی اچیو کر لیا، چوتھی. جیسے جیسے توفیقات کو آپ لیتے رہیں گے نا، اسٹیپ بائی اسٹیپ آگے بڑھتے. اور جس توفیق کو آپ نے چھوڑ دیا اور خدا نخواستہ اس کے مقابلے میں چلے گئے، آپ کہیں گے بھائی کوئی بھی نہیں کہتا کہ مطلب میچ دیکھنا حرام ہے، چلو میں میچ دیکھ لیتا ہوں. یہ میچ دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کہیں نہ کہیں تھوڑے سے ہٹے ہیں راستے سے. ٹھیک، یہ ممکن ہے کہ یہ بات یہیں پر ختم نہ ہو، اسٹیپ بائی اسٹیپ پیچھے آنا. ہو سکتا ہے کہ اسی کے اندر کوئی ایسی چیز آ جائے کہ جو آپ کو اپنے اندر محو کر لے اور آپ کسی نیک کام سے رک جائیں یا خدا نخواستہ کسی برے کام سے رک جائیں. تو جتنی نیکیوں کو اچیو کرتے رہیں گے نا، پکڑتے رہیں گے، آپ پازیٹیو راستے پہ آگے بڑھیں گے. اور جتنا آپ نے نیکی کو چھوڑ دیا اور خدا نخواستہ کسی برائی کو پکڑ لیا، اتنا پھر پیچھے آنا بھی شروع ہو گیا. آپ کو کیا ایسے لوگ نہیں معلوم کہ جو امیر المومنین کے زمانے میں جنگ میں شرکت کی، امیر المومنین کی حمایت میں لڑے دشمن کے ساتھ، لیکن وہی کربلا میں کہاں کھڑا ہوا تھا بندہ؟ لشکر یزید.
ایک دم تو نہیں ہوا اس کے ساتھ, ایک دم تو نہیں ہوا ہے, وہ صحیح راستے پہ تھا, ٹھیک ہے نا, اور چند سالوں کے بعد 10-15-20 سالوں کے بعد وہ بالکل مخالف گروپ پہ چلا گیا, شرک کی بات, یہ ایک دم نہیں ہوا ہے. انسان اتنا بعض اوقات گمراہی کی طرف چلا جاتا ہے کہ داماد رسول کی حمایت میں لڑ رہا تھا اور اسی داماد رسول کے بیٹے نواسہ رسول کو قتل کرنے کی کوشش. یہ جا سکتا ہے انسان یہاں تک, لیکن ہوتا سب کچھ اسٹیپ بائی اسٹیپ ہے. لہٰذا نیکیوں کو پکڑے تاکہ آگے بڑھ سکیں, برائیوں کو خدا نخواستہ پکڑ لیا تو معاملہ پیچھے بھی جا سکتا ہے. صلوات پڑھے محمد والے محمد. اچھا, اب ہم نے عرض کیا کہ عبادت کے معنی اطاعت کے بھی ہیں, عرض کیا. اچھا, اس کی کیا دلیل ہے؟ اس کی دلیلیں موجود ہیں, قرآن کی آیتیں بھی موجود ہیں, حدیثیں بھی موجود ہیں. قرآن کہہ رہا ہے کہ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو یہودی اور عیسائیوں کی بات ہے کہ جو اپنے علماء کو کیا کرتے تھے؟ رب مانتے تھے. اب ائمہ سے جب پوچھا گیا کہ کیا وہ رب مانتے تھے, جن کو خدا مانتے تھے, تو امام باقر اور امام صادق علیہ السلام دونوں سے حدیث موجود ہے. آپ سے جب پوچھا گیا تو آپ نے جواب دیا واللہ ما صاموا لہم, وہ ان کے لیے لا صلو, نماز نہیں پڑھتے تھے وہ کیا کہتے ہیں اپنے علماء کے لیے, واللہ ما صاموا لہم, ان کے لیے روزہ رکھتے تھے, بلکہ کرتے کیا تھے؟ لکنہم احلوا لہم حراما وحرموا علیہم حلالا. وہ جو عیسائی اور یہودی علماء تھے وہ اپنے ماننے والوں کے سامنے حلال, جو کل تک حلال تھے ان کو حرام کر کے بتایا کرتے تھے, اور جس کو کل تک حرام کہا کرتے تھے اس کو حلال کر کے بتایا کرتے تھے. یہ لوگ کہا ٹھیک ہے, ہاں صحیح ہے, تو تم نے اتنا نہیں سوچتے کہ کل تک یہی بات اس کو حرام کہہ رہے تھے, آج حلال کرے, تمہیں اچھا لگ رہا ہے, تم نے اس کو مان لیا. کل تک جن باتوں کو حلال کہتے تھے آج حرام کہتے, تم نے وہ بھی خاموشی سے سن لیا, یہ کام کیا. اس کو اللہ نے کیا بیان کیا کہ یہ رب ماننا ہے, یہ رب ماننا ہے. رب ماننا یعنی اپنا مالک مان لینا, اس کی اطاعت کرنا, جو کچھ اس نے کہہ دیا اس کی بات پہ عمل کر لینا. تو اگر تم عالم دین ہو یا غیر عالم دین ہو, کسی کی باتوں پر مانتے چلے جا رہے ہو, ان کی غلط باتوں کو بھی مان رہے ہو, تو میں کیا کروں, انہوں نے بولا تھا میں کر رہا ہوں. ارے بھائی تمہیں معلوم ہے, تم نے بچپن سے ایک بات سیکھی ہوئی ہے کہ حدیث مساجد میں, مجالس میں, درس میں, ذکر کی محفلوں میں تم نے سنا ہوا ہے کہ صحیح کیا غلط کیا ہے. اب اگر ایک آدمی تمہیں کوئی غلط بات کہہ رہا ہے تو تم کہہ رہے ہو میں کیا کروں, میری نوکری کا سوال ہے. اس طرح سے جان چھوٹ جائے گی. کیا کروں, روزگار کا مسئلہ ہے, کوئی روزی نہیں ملی تو میں نے یہ کام شروع کر دیا. ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ایک صحیح اتنے عرصے کی سوچی سمجھی صحیح بات کو. تو یہ کیا کہہ رہے ہیں, پانچویں چھٹے کام دونوں سے حدیث ہے. ایک صلوات پڑھے محمد آل محمد پر. لہذا ایسے افراد جب اپنی خواہشات نفسانی پہ چل رہے ہوتے ہیں, غلط باتوں کو بھی, بڑوں کی غلط باتوں کو بھی مان رہے ہوتے ہیں. بڑوں کی تو عزت کرنا بہت احترام کی جو ہے وہ احترام کیا کہتے ہیں حکم آیا ہے, لیکن اگر والدین جس کا احترام سب سے زیادہ کرنے کا حکم ہے, ان کے بعد ان سے بھی ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر ان کی بات اللہ کے حکم کے خلاف ہو تو تمہیں ماننے کی اجازت نہیں. اچھا البتہ یہ بھی اضافہ کر دوں, کوئی یہ نہ سمجھے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر والدین نے کوئی غلط بات کہی ہے تو ان سے جھگڑنا شروع کر دیں. جائز نہیں ہے, یہ جائز نہیں ہے. ان کی بات نہیں ماننی ہے, لیکن ان کی بے احترامی کرنا حتیٰ کہ اگر کافر ہو اور کفر کا حکم دے رہے ہوں کہ تم کیا مسلمان ہو گئے, چلو فلاں غلط کام کرو, مطلب فرض کر لیں گے عبادت کرو بت کی, یا فرض کر لو کہ بیٹے نے داڑھی رکھ لی ہے تو آپ نے بھائی کیوں داڑھی رکھی, یا بیٹی نے پردہ کر لیا ہے تو ماں باپ بولیں گے تم نے کیوں پردہ کیا, اب ہٹاؤ یہ پردہ. تو یہ پردہ
جو واجب کام ہے اللہ کا حکم ہے کرنا تو ہے، لیکن اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ والدین کی بے عزتی ہو۔ احترام کے ساتھ ان سے بات کرنی کہ یہ پردہ نہیں ہوتا، یہ گاڑی میں نہیں مڑوا سکتا، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن آپ مجھے جتنا کہنا چاہیں، آپ نے اگر 2 باتیں سنائی ہیں 2 تھپڑ بھی مار لیجیے، ہے نا، لیکن آپ کا احترام مجھ پر واجب ہے، لیکن یہ کام بھی نہیں کر سکتا، اس بات کی اجازت نہیں دی گئی ہے۔ خیر، لیکن اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ کسی کے کہنے پہ وہ غلط باتیں کرنا شروع کر، اس کا مطلب ہے کہ اس نے اپنے قدموں سے خود اس نے گمراہی کا راستہ اختیار کیا ہوا ہے۔ یہ کہنا کہ میں اپنی نوکری کی وجہ سے مجبور تھا یہ غلط کام کرنے پر، لوگ اگر مثال کی بات میں ٹی وی میں کام کر رہا ہوں، اب یہاں پر میں مجبور ہوں کہ مثال کی بات ہے میوزک بجاؤں یا بے پردہ عورتوں کے ساتھ جو ہے وہ مل کر کام کروں، ایسا کام کہ جو جائز اس میں نہ آتا ہو، اس کی کوئی گنجائش نہ نکلتی ہے، تو یہ کہیں گے بھائی میری نوکری نہیں، میری نوکری کا سوال ہے۔ اتنی اچھی نوکری پھر کہاں ملے گی؟ مطلب مل تو جائے گی، لیکن جو مزہ یہاں پر ہے، جتنا پیسہ یہاں مل رہا ہے اتنا پیسہ ملے گا، مطلب کیا ہوا کہ ساری خواہشات کہاں چلی گئی؟ پیسے کی زیادتی پر۔ پھر کوئی یہ کہنا کہ بھائی میں بالکل بے روزگار ہو جاؤں گا، میں روٹی کہاں سے کھاؤں گا، شاید بیچارہ روٹی کی مجبوری نہیں، مسئلہ روٹی کا نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ اپنا اسٹینڈرڈ اتنا ہائی کر لیا ہے کہ اس ہائی اسٹینڈرڈ کی نوکری یہیں سے ملے گی اور کہیں دوسری جگہ آسانی سے نہیں ملے، یہاں پہ یہ غلط کام بھی کرنا پڑے گا، تو انسان کہتا ہے کہ میں تو مجبور ہوں۔ نہیں، انسان سادہ زندگی گزارے، لیکن اپنے آپ کو خواہشات نفسانی سے بچائے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ ان خواہشات نفسانی کو جو پورا کرنے کی عادت پڑ گئی ہے تو اس کے نتیجے میں اس کو بہت سے دوسرے گناہ انجام دینے پڑے۔ ایک اور صلوات پڑھ لے محمد علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک دو چیزیں آخری بیان کر دوں تاکہ انشاءاللہ کوشش کریں کہ 2 منٹ کے اندر مکمل ہو جائے اور 2:30 بجے سے پہلے ختم کر دیں، 2:30 بجے تک ختم کر دیں۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہوئی کہ حدیث آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ بدترین معبود کون سا معبود ہے؟ ہوا و ہوس، خواہشات نفس، یعنی بتوں سے بھی زیادہ بھی بدتر کون ہے؟ کیونکہ بت خاموش کھڑا ہوا ہوتا ہے، بت آپ کو ورغلا نہیں رہا، اگر آپ اس کی عبادت کر بھی رہے ہیں تو وہ آپ کو وہ خاموش ہے، اچھا ہے برا ہے جیسا بھی ہے وہ خاموش ہے، لیکن خواہشات نفسانی کی اگر آپ نے عبادت شروع کر دی یعنی اطاعت کے معنوں میں، تو پھر وہ ایک جگہ پہ نہیں کھڑا رہے گا، پہلا اب اور زیادہ، اب اور زیادہ، اب اور جھکو، اب اور خرابی کرو، اب اور بدماشی کرو۔ وہ جو مثال دی مولا علی کے حمایت میں جنگ کرنے سے لے کر فرزند علی کو قتل کرنے تک انسان پہنچتا ہے، قدم میں قدم۔ اچھا، دوسری بات کیا آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے کہ ہوا پرستی جو ہے نا، خواہشات پرستی، شیطان کی دیکھو شیطان جو ہے نا، میں ایک اور مثال دیتا ہوں۔ باہر کا آدمی اگر آپ کے ملک کے خلاف کچھ کرنا چاہتا ہے تو اس کو آپ کے اندر کی جاسوس نکالنی پڑے گی، اندر کے بندے ڈھونڈنے پڑیں گے۔ باہر کا آدمی تخریب کاری کرنا چاہے گا، اس کے لیے اتنا آسان نہیں، اندر کے بندے چاہیے، صحیح ہے؟ اندر کے بندے ہوں گے نا تو اس کا کام زیادہ آسان ہو جائے گا، کیونکہ پہچانے میں نہیں آئیں گے نا، اندر کے ہیں۔ شیطان باہر ہے لیکن اس کے اندر کے بندے پتہ ہے کون ہے؟ ہمارے نفس کے اندر جس کی خواہشات نفسانی زیادہ ہے نا، اس کا مطلب اس کے اندر جاسوس بہت سارے بیٹھے ہوئے دشمن، وہ آسانی سے حملہ کر سکے گا، آسانی سے اپنے مقصد کو حاصل کر سکے گا۔ جتنی خواہشات نفسانی کنٹرول میں ہوں گی نا، خواہشات نفسانی حرام ہے نہیں، حرام نہیں ہے، اللہ نے رکھی ہے، ضروری ہے۔ خواہشات نفس کیا ہے؟ کھانا، ظاہر کی بات ہے، کھانا جو ہے وہ حرام ہے نہیں، ضرورت ہے، نہیں کہنا تو اللہ کہے گا کیوں نہیں کھا رہے، تو اللہ کہے گا مر جاؤ گے، نہیں کھانا واجب ہے تمہارے لیے ایک حد تک، ٹھیک۔ اچھا کھانا حرام ہے نہیں، اچھا کھانا بھی حرام ہے، وہ بھی اللہ نے بنایا ہے، یہ نعمتیں مومن کے لیے تو ہے، کس کے لیے؟ اچھا کھانے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ کیا آتا ہے؟ اسراف نہ کرو، ہے نا، کھانے میں پینے میں اسراف نہ کرو،
دوسروں کا بھی خیال رکھو. یا تو کیا ہوا؟ خود خواہشات نفسانی مشکل نہیں ہے. شادی خواہشات نفس ہے اور بہت ضروری کیا کہتے ہیں یہ خواہش ہے. اللہ کہتا ہے اس پہ عمل کرو، اگر تم سے نہیں کیا تو غلط ہے. اللہ کو پسند نہیں ہے غیر شادی شدہ فرد. اچھی بات ہے کرو. تو ابھی خواہشات نفس ہے کسی غلط طریقے سے پورا نہ کرو، اس کو پورا کرو صحیح طریقے سے. اس کا مطلب یہ کہ چیزیں بہت اچھی ہیں ٹھیک ہے نا، لیکن یہ وہ جاسوس ہے کہ اگر آپ نے اس کو کنٹرول میں نہیں رکھا نا تو یہ دشمن کی جاسوسی کرے گا، اس کی تخریب کاری آپ کے اندر انجام دے گا. یہ جو شیطان ہے وہ ہماری خواہشات نفسانی کے ذریعے ہمارے اندر گھستا ہے. لہذا دوسرا نقطہ کیا ہوا؟ پہلا نقطہ بدترین وہ چیز ہے، بت ہے کہ جس کی عبادت کی جاتی ہے. دوسری بات یہ شیطان کے جاسوس ہے. اور آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ہوا پرستی اور خواہشات نفسانی وہ ہیں کہ انسان کی ہدایت کے راستے میں رکاوٹ بنتی ہے. وہ برائی کی طرف میں عرض کیا نا کہ وہ جو بت ہے نا وہ جیسا بھی اچھا ہے برا ہے وہ رکھا ہوا ہے. وہ آپ کو ورگلا نہیں رہا، اس کے سامنے کھڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اس کی آنکھیں آپ نے کھلی رکھی تو کھلی ہے، بند کر دی ہے تو بند ہے. ہاتھ کو یوں کر دیا آپ کی کھڑا ہوا، کچھ بھی نہیں ہے. یہ جو خواہشات نفسانی ہے نا یہ چھوڑتی نہیں ہے. اگر ایک بات ان کی غلط مان لی نا، دوسری تیسری چوتھی پانچویں. ماہ رمضان بہترین ہے اس حوالے سے اپنی خواہشات نفسانی کنٹرول کریں. خواہشات نفسانی ہے بھوک لگ رہی ہے نہیں کھاؤں گا، اللہ کا حکم مانوں گا، نفس کا حکم نہیں مانوں گا. پیاس لگ رہی ہے اللہ کا حکم مانوں گا، نفس کا حکم نہیں مانوں گا. 14 گھنٹے 15 گھنٹے، ابھی تو پتہ نہیں موسم کیسا ہوگا، خدا کرے اچھا موسم ہو، لیکن اگر بدترین موسم ہے روزے رکھنے والوں نے ہر حال میں روزہ رکھا ہے. کبھی نہیں سوچا بھی نہیں کہ مجھے گرمی زیادہ تو کل روزہ نہیں رکھوں گا، وقت آگے نکل گیا. سوچا بھی نہیں، یعنی یہ نہیں سوچا کہ چلو کل نہیں رکھوں گا پھر رکھ لیا. نہیں، آج سخت ترین حالات تھے پھر بھی یہ سوچا کہ اللہ کل بھی کچھ نہیں ہوتا. افطار ہوئی خیریت گزر گیا، کچھ بھی نہیں، آگے سے روزہ رکھ کے بیٹھے رہے. حالانکہ ایک دن پہلے بہت تکلیف میں تھے، پیاس نہیں. خواہشات نفسانی کی مخالفت اللہ کی مانی ہے. اسٹیپ بائی اسٹیپ. نیند آ رہی ہے سحری ہے نہیں، حکم خدا ہے روزہ رکھنا ہے، سارا دن بھوکا رہنا ہے، دکھاؤں گا. پھر اس کے بعد تھوڑا سا قرآن بھی پڑھوں گا، سو نیند بھی آ رہی ہے لیکن نہیں، نماز پڑھ کے پھر سوؤں گا. خواہشات نفسانی تو یہ نہیں ہے نا. خواہشات نفسانی کیا ہے کہ بھائی چلو کھانا تو کھا لیا اس لیے کہ سارا دن بھوکا رہنا ہے، پھر سو جا. جماعت میں جا کے نماز پڑھوں گا، کوئی بات. یہ بہترین موقع ہے اپنی خواہشات نفسانی کو